الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا سهلا عاجلا حلالا مباركا وآتنا توفيق الإنفاق مما رزقتنا وشفاء من كل داء إلى أجل مسمى قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. حضرت محترم، حضرت انسان کی جتنی قدیم تاریخ ہے اتنی قدیم تاریخ انبیاء کی ہے، کیونکہ انسانوں کی اصلاح کے لیے ہی انبیاء کو بھیجا گیا، اور جتنی قدیم تاریخ انبیاء انسانوں کی ہے اتنی قدیم تاریخ ہی ان انبیاء کو دی جانے والی اذیتوں کی ہے۔ کبھی وہ اذیت ایسے ہوتی کہ ان پر کوئی الزام لگا دیا جاتا، کبھی وہ اذیت ایسے ہوتی، تکلیف ایسے ہوتی کہ ان کو کہا جاتا کہ ہمیں آپ کے لفظوں کی ہی سمجھ نہیں آتی، کبھی ان کو مجنون اور شاعر کہہ دیا جاتا، کبھی نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ کہا گیا۔ کئی انبیاء کے اوپر جسمانی تشدد سے تکلیف پہنچائی گئی، اور کئی انبیاء کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور کئی انبیاء کو شہید کر دیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے فرانس کے معاملے کے اندر دیکھا ہو کہ یہ صرف اس دور کا کوئی مسئلہ ہے کہ کبھی فرانس کا صدر سرکاری سطح کے اوپر مساجد کے اندر بے حرمتی کروا رہا ہو، یا کبھی ڈنمارک کے افراد جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاک شائع کر رہے ہوں، یا یورپ کے ممالک یا اسی طرح امریکہ کے کچھ ممالک میں افراد کی ایک تعداد جو ہے جو اب جمع غفیر بنتا جا رہا ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف ہوں اور نبیوں کی توہین کر رہے ہوں۔ یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہے گا تو یہ دنیا تو ایک فساد گڑھ بن جائے گی، کیونکہ ہم میں سے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے نبی کی توہین ہو، بلکہ مسلمان تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ پہلے کسی نبی کی توہین ہو۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وہ حالات ذکر کیے کہ انبیاء کو کیسی تکلیفیں دی گئیں، پہلے اس کو سمجھیں۔ کچھ نبیوں کے متعلق الزامات کی بارش کر دی گئی۔ جناب یوسف علیہ السلام بڑے حسین اور پاکیزہ تھے، اللہ کے پاک باز نبی تھے، ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا نعوذ باللہ من ذالک، وہ الفاظ کے ساتھ کہ ہماری زبان بھی وہ الفاظ ادا کرنے سے قاصر ہے۔ پوری سورۃ یوسف بالخصوص اس کا 3 اور 5واں رکوع اسی بات کے اوپر، جس وقت ان پہ الزام لگا دیا گیا تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ لوگوں کی، کافروں کی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ انبیاء کو اذیت دیتے ہیں، جبکہ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب نبی کو اذیت دی جاتی ہے، خواہ وہ جسمانی ہو خواہ وہ ان کی فکری ہو، کوئی کسی قسم کی اذیت دی جاتی ہو، تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اس تکلیف کو اپنے نبی سے ہمیشہ دور کرتا، اس کے ماننے والوں کے دلوں کو ہمیشہ اللہ نے ٹھنڈا کیا کہ جس وقت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا اور وہ کہنے لگے یا اللہ مجھے تو پھر اگر یہی حال رہا تو مجھے تو پھر یہ جو سجن ہے، یہ جو قید خانہ ہے، یہ جو جیل ہے، یہ زیادہ پسند ہے کہ میں گناہ کروں اس بات سے۔ تو پھر وہ وہاں پر رہے، ایک طویل عرصہ وہاں پر رہے، اور جس وقت ایک معاملہ پیش آیا، تعبیر کی، ان کو بلایا، وہ کہنے لگے اب میں نہیں آؤں گا جب تک کہ میرے اوپر لگنے والے اس الزام اور اس اذیت کو تم دور نہیں کرو گے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ ماحول بنا دیا کہ جو الزام لگانے والی تھی عورتیں وہ خود گواہی دینے والی ہو گئی کہ ہم نے ان کے اندر کوئی خرابی نہیں پائی۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اوپر عیب لگا دیا، اور یہ بھی ایک ایسا نیچ اور گھٹیا الزام تھا کہ جو ہماری زبانوں کے اوپر نہیں آ سکتا، ایسا الزام جسمانی عیب کا لگا دیا جناب موسیٰ علیہ السلام۔
تو جس وقت وہ عیب لگایا، اگر ہمیں یا آپ یا کسی شخص کو ایسے عیب کے ساتھ مطعون کیا جائے، تان دیا جائے، اور وہ جھوٹا عیب ہو، وہ چیز اس میں موجود نہ ہو، اور اس پہ الزام لگا دیا جائے، انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے طریقہ کار کے مطابق کافروں نے نبی کے اوپر تکلیف پہنچائی، لیکن اللہ رب العزت کی بھی ایک سنت ہے، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اور اللہ رب العزت نے وہ جو الزام لگانے والے تھے، اللہ رب العزت نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر کے دکھا دیا، اور ساتھ ایک نصیحت کی، اے ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایسے نہ ہو جانا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام والے لوگ تھے، وہ جو ان کو تکلیف پہنچانے والے لوگ تھے، لوگوں تم نے ایسا نہیں بن جانا، اگر تم ایسا بن گئے تو دو کام ہوں گے۔ پہلا کام یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت فبرأہ اللہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا تھا اس الزام سے، جیسے یوسف علیہ السلام کو بری کیا تھا، اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو بری کر کے رہے گا۔ اور دوسری بات یہاں پر اس آیت میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 61 میں فرمائی، والذین یؤذون رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، کوئی عیب لگاتے ہیں، کوئی جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں، شہید کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، خاکے بنائیں گے، پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، فرمایا لہم عذاب علیم، اللہ ان کو تو اس عیب سے بری کرے گا ہی کرے گا، لیکن تم جو یہ کام کرنے والے ہوگے وہ اللہ ان کے لیے دردناک عذاب دے گا۔ علیم کا مطلب یہ فاعلی معنی بھی اور مفعولی معنی بھی ہے۔ اس کا گرامر کی روح سے ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ایک ایسا عذاب کہ جو اتنا شدید ہوگا کہ جو نہایت تکلیف دینے والا ہوگا، اور مفعولی معنی میں بنتا ہے ایک ایسی تکلیف دہ آگ جو خود اپنی حبس کے اندر پریشان ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے 2 سانس لینے کی اجازت مانگی کہ اس کے اندر کی تپش اتنی تھی، یہ حدیث ہے۔ عذاب علیم، دردناک عذاب، وہ کتنا شدید عذاب ہوگا کہ وہ خود بھی پریشان، اور وہ پھر جس وقت اپنے آنے والوں کو اپنی گود میں لے گی جہنم، تو ان کا کیا انجام کرے گا۔ لہم من جہنم مہاد، جہنم کے اندر ایسے آنکڑے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جیسے ماں کی گود ہوتی ہے، اور جب ماں کی گود میں بچہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو ہلنے نہیں دیتے، ایسے ہی جہنم جو ہے اپنے اندر آنے والے افراد کو ہلنے نہیں دے گی۔ یرسل علیکما شواظ من نار، آگ کے بگولے ہوں گے ہر طرف۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤذون رسول اللہ، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کے اندر بھی 40 سال نہیں 43 سال لوگ آپ کی عزت کرتے رہے، پیدائش سے لے کے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، سرکار کے بیٹے تھے، اسی طرح پرورش ہوئی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، جہاں جاتے استقبال کیا جاتا، آپ کو اپنے دلوں کے اندر وہ سردار کسی حیثیت دیا کرتے تھے، بالخصوص اس موقع کے بعد کہ جس وقت 35 سال کی عمر میں جس وقت خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا، اور وہاں پہ اس بات پہ تنازع بن چکا تھا کہ یہ حجر اسود کون نصب کرے گا، اس کی تنصیب کی تنازع کے اوپر یہ بات طے کہ جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ خانہ کعبہ کے ساتھ جو ہے حجر اسود کو دوبارہ وہاں نصب کرے گا۔ تو اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے، آنے والے کا حق یہ تھا کہ وہ خود اٹھا کے اس حجر اسود کو رکھ دیتا، اور یہ بہت بڑی فضیلت تھی۔ ابھی اس وقت نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نبی ہوں، اس سے بڑی فضیلت میرے پاس ہے۔ اس وقت تو ابھی نبوت کا آئی نہیں تھی بھائی، اس وقت چاہ سکتے تھے کہ یہ فضیلت مجھے ملے، لیکن قربان جائیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس کے اوپر رکھ دیا گیا وہ پتھر، لوگوں کو کہا بڑے بڑے سرداروں اس کو آ کے اس چادر کے کونوں کو پکڑو اور اٹھا کے وہاں تک لے جاؤ تاکہ تم سب کا بھی حصہ ہو جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصب کیا۔ اس واقعے کے بعد سے تو آپ کی عزت انتہا کی ہو گئی تھی۔ پھر جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند ایک افراد کو بتایا، تقریباً 40 کے قریب افراد مسلمان ہوتے ہیں، ابھی عام دعوت نہیں ہوئی۔ یہ 43 سال عزت اپنے دلوں کے اندر سردار سمجھنے والے لوگ یہ کیسے دشمن بن گئے؟
یہ دشمن اس وقت بنے تھے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب حکم آئے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ آپ ان جاہلوں سے اعراض کر دیے، چھوڑیے ان کو اور ان سب کو بتائیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں سے سمجھانے کا آغاز کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر گئے، وہاں اعلان کیا۔ اعلان کرنے سے پہلے جس وقت پکار رہے تھے تو عزت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ خود نہیں آ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر تو اس نے اپنا کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی اپنا واقف بھیجا، جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں محمد بن عبداللہ۔ جب وہاں پر آئے اور توحید کا اعلان کو سننا تو وہ لمحہ تھا کہ جس وقت محمد بن عبداللہ سے ان کو معلوم ہوا یہ محمد بن عبداللہ ہے لیکن ہے یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ہی ایک اذیتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھر شروع ہو گیا جو ان لوگوں کی کافروں کی طریقہ کار رہا تھا، لیکن ان کے طریقہ کار کے ساتھ یاد رکھیے میں نے ذکر کیا اللہ کی بھی سنت ہے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ رب العزت کسی نبی پہ الزام لگتا رہا ہو اللہ نے کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کچھ واقعات ذکر کیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت اللہ یہ ہے کہ اگر الزام لگاؤ گے نبی پہ، نبی کی شان بلند کی بلند رہے گی، تمہیں اللہ ذلیل کرے گا، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اللہ عذاب پہ دے گا۔ تو دنیا اور آخرت کے اندر عذاب کی کیفیات سامنے نظر آئے۔ سگا چچا ہے، کتنا قریبی رشتہ ہوگا، چچا اور تایا باپ کی مانند ہوتے ہیں، اور سگا چچا اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنی عزت ہونی چاہیے تھی اس بندے کی۔ لیکن جس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لفظ بولے تب لگا یا محمد نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اعاذنا اللہ من۔ اس قدر گستاخی، اس قدر بدتمیزی، اس قدر اذیت دینے کی کوشش کی تو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اس نے ایک دفعہ تب کا لفظ بولا تھا جس کا مطلب تھا کہ خرابی پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں 2 مرتبہ کہا اور اس کا اخروی انجام بھی ذکر کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، آغاز بھی اس پہ کیا انجام بھی اس پہ کیا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے ابو لہب۔ اور وہ رنگ سے ایسا خوبصورت اور سفید تھا لیکن گویا انسان جب سفید رنگ والا بندہ بھاگتا دوڑتا ہے کھیلتا ہے تو چہرہ انسان کا خون کی گردش کی وجہ سے سرخ ہو جاتا ہے اور خوبصورت ہو جاتا ہے، اور میں ایسا اس کا رنگ تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس رنگ کو نہیں دیکھا، اللہ نے تو اس نسبت کو بھی نہیں دیکھا کہ میرے نبی کا چچا ہے، لیکن کی گستاخی، تکلیف دی، اذیت دی۔ اللہ نے قرآن کے اندر قیامت تک آنے والے بچے کو یاد ہے اور وہ اسی طرح لعنت کر رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو تو نے کمایا سب کچھ برباد ہو گیا۔ حمال کہتے ہیں اٹھانے والی، اور جو بیوی تھی اس کی وہ لوگوں کے اندر لگائی بجھائی کرنے والی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں میں کانٹے بچھانے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والی تھی۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف ابو لہب کی مذمت کی بلکہ اس کی بیوی کی بھی مذمت کی قرآن مجید کے اندر۔ اذیت دینے کی کوشش کرتے ہو، یہ دنیا کے اندر تھوڑی لعنت اور پھٹکار ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی جو چند صورتیں آتی ہیں ان کے اندر صورت لہب آتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، نمازوں کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی دنیا کے اندر، 2.25 ارب آبادی، 2.25 ارب آبادی میں سے اکثریت کو کم از کم 1 ارب سے اوپر افراد کو یہ صورت لہب آتی ہے جو پھٹکار ڈالی جا رہی ہے ابو لہب کے اوپر، گو کہ تو چچا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن گستاخی کرے گا، اذیت کرے گا، قیامت تک دنیا کے اندر بھی پھٹکار پڑتی رہے گی، مردود کہلائے گا، نبی کی گستاخی کی ہے، نبی کو اذیت دینے کی کوشش کی ہے۔ جس وقت لوگوں نے کہنا شروع کیا، دشمنوں نے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے نعوذ باللہ من ذالک، پہلا بیٹا قاسم پیدا ہوا، اس کے نام سے ابو القاسم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قاسم پیدا ہوا تو اس وقت کچھ دیر بعد وفات ہو گیا، کیا غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اس کو طاہر اور خدیجہ رضی اللہ عنہا طیب کہا کرتی تھی، پاکیزہ پاکیزہ، دونوں نے نام پاکیزہ رکھا ہوا تھا۔ عبداللہ، اللہ اس کا نام عبداللہ پیار سے پکارتے تھے، طاہر و طیب، کتنی محبت ہوگی۔ ایک بیٹا فوت ہوا ہے، اس کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، اب اس کی محبت اور بڑھ گئی، مگر اللہ بادشاہ ہے، بیٹی واپس لے لی۔ ایک تیسرا بیٹا بھی واپس لیا تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سننے والے تھے، کہنے لگے کہ ابراہیم آپ کی جدائی کے غم سے آنکھیں بہہ رہی ہیں آنسوؤں سے، لیکن یاد رکھیے زبان سے کلمہ وہی نکلے گا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا، ناراض کرنے والا کلمہ نہیں نکالوں گا۔ آپ میں سے کسی نے کیا بیٹے ہاتھوں سے دفنائے؟ جس نے دفنائے اس سے پوچھو جا کے، میرے سے پوچھیں کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دفن کیا ہے، اور معلوم کرے کہ کس انداز سے، کیا تکلیف، آج بھی وہ اذیت۔ ابھی 2 دن پہلے ایک جنازہ پڑھا، اس کے قریب سے گزرا تو مجھے پھر وہی جگہ یاد آئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، یہاں بیٹا دفن کیا تھا۔ باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھے، بیٹا جنازہ پڑھائے، اور وہ باپ پہ کیا بیتے گی کہ جو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا ہو، وہ امام الانبیاء بھی ہو، لیکن وہ صبر و استقامت کے پہاڑ اس کے اوپر تسلی دینے کی بجائے جو 43 سال تک عزت کرتے رہے ہوں، وہ اذیتیں دینے لگ پڑے۔ ایک یہ بہت بڑی اذیت ہوتی ہے، ایک تو شروع سے دشمن ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ شروع سے دشمن ہے، ان کے ساتھ لگتی ہے، لیکن سگے خاندان کے افراد جو عزت کرتے ہوں، جو اپنی اولادوں سے زیادہ چاہتے ہوں، جس وقت وہ دشمن ہوتے ہیں، یہی سوچ ہی ہر وقت کی پریشان کن ہوتی ہے۔ اس کے بعد برے کلمات کہنا، پھر اس کے بعد بیٹا فوت ہوا ہے، ایسی فوتگی کے اوپر تو دشمن آ کے تسلی دیتے ہیں، دشمن آ کے تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں خوشیوں کے اندر شریک ہو نہ ہو، غم کے اندر ضرور روٹھے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اور وہ کیسے ظالم تھے، نبی کو اذیت دینے کے لیے ابتر 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 کی گردانے لگایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ آپ کی تو کوئی اولاد نہیں ہوگی، آپ بے نام و نشان ہوں گے۔ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا سنت اللہ یہ ہے، اگر کافروں کا طریقہ کار اذیت دینے کا نبیوں کا، تو اللہ کی سنت یہ ہے فبرأہ اللہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا تھا اس الزام سے، جیسے یوسف علیہ السلام کو الزام سے بری کر دیا تھا، ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دل جوئی فرمائی، جیسے سورۃ الحب نازل کی ایسے سورۃ الکوثر نازل فرما دی، فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن بے نام و نشان ہوں گے۔ ابو لہب جن کا بھی تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کتنی تکلیفیں اور اذیتیں دی، قرآن کے اندر مذمت ہوا، آپ اس کے اوپر سمجھیے کہ اس کے بے نام و نشان ہونا۔ جس وقت ابو لہب فوت ہوتا ہے، وہ فوت ہونے کی بھی ایک عجیب کیفیت ہے، گستاخ رسول کا انجام بھی عجیب ہوتا ہے دنیا کے اندر، اللہ دکھا دیتا ہے یہ حال ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں اپنا دل ٹھنڈا کر لو، یہ انجام ہوگا، تم بے بس ہو، تم کچھ کر نہیں سکتے، تو یاد رکھنا اللہ بے بس نہیں ہوتا، رب بے بس نہیں ہوتا، تم وہ کام کرو جو تمہارے بس کے اندر ہے، اور ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم اپنی داڑھیوں کو بڑھا لیں کہ یہ ہمارے نبی کے اوپر تبرہ کرنے والے، کارٹون بنانے والے، تم نبی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو داڑھی کٹواتے تھے اب اس کے بعد نہیں کٹوائیں گے، جو نماز میں سستی تھی نہیں کریں گے، جو تہجد میں سستی تھی نہیں کریں گے، تم ہمارے نبی کو برا بھلا کہتے ہو، ہم اس کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے فلاحی کام بھی کریں گے۔ ہم اگر پہلے گالیاں نکالتے تھے تو ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار اس طرح کریں گے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ سک رہے اگر آگے ہم بے بس ہیں، تم تک پہنچتے نہیں ہیں، تو کم از کم ہم اس طرح تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے تمام اداروں کو سود سے پاک کر لیں، اور نہیں کرتی حکومت تو نہ کرے، میں اپنا کاروبار تو سود سے پاک کر کے دیکھوں، میں اپنے کاروبار میں سے جھوٹ نکال دوں، میں اپنی زندگی میں سے جھوٹ نکال دوں، لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ سے ہم دور کر دوں اپنے آپ کو، اور بن کے دکھاؤں میں نبی کا امتی ہوں۔ یہ میں نے ری ایکشن دکھایا ہے، ایک ری ایکشن ہے اس کا گریبان پکڑ کے اس کو مارنا، اگر وہ بے بس ہیں ہم لوگ، ہم نہیں جا سکتے، حکومتوں کا کام تھا، عدالتوں کا کام تھا سزائیں سنانا، ان کی تنفیذ کرنا، تو ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ تو کر کے دکھائیں۔
اللہ رب العزت بے بس نہیں ہوتا، اللہ نے انجام دکھا دیا کہ وہ جس وقت اس کو ایک پھوڑا نکل آیا، وہ پھوڑا جب نکلا اور اسی کی بدبو سے وہ بندہ فوت ہو گیا بولا. جس وقت وہ فوت ہوا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جسم سے اتنے کو بدبو آ رہی تھی کہ کتنے دن تک اس کی لاش وہیں پڑی رہی، اور کسی ایک بیٹے نے بھی اس کے اپنے باپ کی لاش کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا. یہ اللہ کی طرف سے دنیا کا عذاب تھا. اور پھر جس وقت علاقے والوں نے، وہاں کے رہنے والوں نے لعن طعن کی کہ تم اپنے باپ جو ساری زندگی تمہارے لیے کرتا رہا اور تم اس کو مٹی کے نیچے دفنا بھی نہیں سکتے، تو پھر اس وقت انہوں نے قریب گڑھا کھودا اور ہاتھ نہیں لگایا، پانی نہیں ڈالا، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی اچھے کپڑے بھی اس پہ نہیں ڈالے. جس حالت میں مرا تھا، بدبو آ رہی تھی، قریب گڑھا کھودا، سوٹیاں پکڑ کے لائے اور اس سے ایسے دھکا دے کے اس گڑھے میں گرا کے دور سے مٹی پھینک پھینک کے اس کو بھر دیا. یہ ہے گستاخ رسول کا انجام. دنیا میں سب کو نہیں سزا مل رہی، دکھایا جا رہا ہے کہ جس وقت کرو گے خرابی تو انجام ہوگا. اگر دنیا میں اللہ کر سکتا ہے، سگی اولاد کے ذریعے کروا سکتا ہے، تو پھر کیا حال ہوگا تمہارا. خسرو پرویز نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دیکھ کے کہ میرے سے اوپر، اور میں فارس کا بادشاہ، وقت کی سپر پاور، میرے سے اوپر نام ہے ان کا، کون ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے خط کو پکڑا اور خط کو پکڑ کے ایسے نام مبارک کو پھاڑ دیا. اس نے ادھر پھاڑا اور ساتھ حکم دیا، جاؤ جا کے گرفتار کر کے لے کے آؤ. بازار کے گورنر کو بندے بھیجے، جاؤ ان کو گرفتار کر کے لے کے آؤ. مدینے کے اندر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ سکتے تھے، ان کو قتل کروا سکتے تھے. تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کے بتا دینا کہ وہ تمہارے گورنر کا جو بادشاہ ہے اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے، وحی الہی کے ذریعے مجھے خبر ملی. وہ چپ کر کے گئے بازان کے گورنر، اپنے سردار کو جا کے بتایا. اس نے کہا یہ بات زبان سے نہ نکالنا، اگر ایسا ہوا ہوگا تو اطلاع مل جائے گی. کچھ دیر بعد ہی بندے آئے، انہوں نے کہا کہ کیا تم بازان کے گورنر، کیا تم مانتے ہو کہ وہ جو خسرو پرویز تھا اس کا بیٹا جو اب حاکم بن چکا ہے، فارس کا بادشاہ بن چکا ہے، اس کی بادشاہت کو مانتے ہو؟ تمہاری گردن بھی اتار دے. اس نے کہا گردن کا تو اب پتہ کوئی نہیں، کلمہ پڑھ لوں گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا انجام اس کے بیٹے سے کروایا. نسبتیں نہیں اللہ دیکھتا گستاخوں کی کہ نسبتیں کیسی ہیں. گستاخی کرو گے انجام یہ ہوگا. دنیا میں اگر چھوڑ دیے گئے تو آخرت میں یہ انجام ہوگا. ایک غزوے میں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریس سے، اس کو غزوہ بنو مستلق بھی کہتے ہیں. واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ کے اوپر ایک معاملہ پیش آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی چلو، کہیں آپس میں لڑائی نہ شروع ہو جائے. تو وہ جلدی جلدی آ رہے تھے. اسی اثنا میں کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام جہجہ اور ایک انصاری صحابی سنان جوہنی، ان کے آپس میں تو تکرار ہو گئے. اس بات پہ ہوئی کہ میں نے اس کنویں سے پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دینا. محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی بات پہ لڑائی ہو گئی. ہمارے یہاں بھی مسجدوں میں اذان دینے پہ لڑائی ہو جاتی ہے، میں نے اذان دینی اور میں نے اذان دینی ہے. نیت بڑی اچھی ہے لیکن آخر نتیجہ گناہ کا ہے. ایسا اختلاف ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا. اب وہ جو بابا عبداللہ تھا، جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے ایک سخت جملہ ایک بولا. اس نے کہا کہ جو عزت دار ہم میں سے ہوگا وہ ذلیل کو نعوذ باللہ من ذالک مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا، مدینے سے مدینے پہنچ کے باہر نکال دے گا. اب یہ منافق نے جملہ کہہ دیا. زید بن ارقم چھوٹے سے بچے تھے وہاں پر، وہیں پہ موجود تھے. انہوں نے سن لیا یہ جملہ، وہ اپنے بڑکے مار رہا ہے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے، اجی میں نکال دوں گا باہر نعوذ باللہ، اور میں عزت دار ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخی کے کلمے بولے، اذیت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھوا بھیجا. کہنے لگے ڈر گیا، کہنے لگا نہیں بچہ تھا، اس کو غلطی لگی ہوگی، میں قسم کھاتا ہوں میں نے یہ جملہ نہیں کہا. اللہ نے دنیا میں ذلیل کیا کہ اپنے کہے ہوئے جملے سے اس کو بدلنا پڑا، اپنے کہے ہوئے جملے سے واپس چلا گیا، اسٹیپ بیک ہو گیا.
پھر جس وقت مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے، کوئی بھولے چاہے بھول جائے، رب نہیں بھولتا۔ رب کی سنت یہ ہے کہ اس نے الزام لگایا تھا، اپنے آپ کو عزت دار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عزت والا کہا تھا، مگر اللہ نہیں بھولا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی برات کر دی تھی، ایسے اللہ نے اپنے نبی کی برات کس طرح کی؟ قرآن کی سورت نازل فرما دی، سورۃ المنافقون۔ یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مدینے واپس آئیں گے تو عزت دار دلیل کو باہر نکال دے گا، ان کو بتا دیجئے اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے نبی کی عزت ہے، ایمان والوں کی عزت ہے، اور منافقوں کو تو اب علم ہی نہیں ہے کسی بات کا، تو دنیا میں ذلیل کیسے کیا؟ اس کا بیٹا، اس کا اپنا نام عبداللہ تھا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹا سچا پکا مسلمان تھا، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کہنے لگے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے باپ کی کیا عزت ہوگی؟ اس نے یہ کہا تھا عزت دار ذلت والے کو نکال دے گا، اب دونوں میں سے ایک نے داخل ہونا ہے، یا میرا باپ جائے گا یا آپ جائیں گے، اللہ کی قسم مجھے اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں، اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں، عزت دار آپ ہیں، یہ میرا باپ نہیں ہے، آپ عزت دار ہیں۔ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ باپ بیٹے کے آگے بول پڑے گا اگر نبی کی عزت کے اوپر کوئی آنچ آنے کی کوشش کرے گا، کوئی اذیت دینے کی کوشش کرے گا۔ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا آپ یہاں ٹیک لگائیے، بیٹھیے، آپ کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا ہے۔ چھت پہ گئے اور اوپر سے نیچے گرانے لگے۔ وہ چکی آپ میں سے پرانوں نے دیکھی ہوگی، بڑی سی جو آٹے کی چکی ہوتی تھی، اس کا ایک پارٹ لوہے کا بڑا کہ اوپر سے گرائیں گے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرے اور شہید ہو گئے۔ اور وہ تو چھت کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکے تھے کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں سے اوپر سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، یہ کر رہے ہیں آپ اٹھیے جائیے۔ پھر حکم دیا کہ جو آپ کو مدینے میں شہید کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو مدینے میں رہنے کا حق نہیں ہے، نکال باہر کیا پورے قبیلے کو۔ یہ دنیا کے اندر کے معاملات ہیں۔ تو اس لیے اس بات پہ انسان پریشان ہو کہ یہ ہوگا، یہ ایمان کا حصہ ہے، ہمیں تکلیف ہوگی، رب کی قسم تکلیف ہوگی، کسی کو ہماری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، ساری زندگی ہوتی رہے۔ طیب اردگان ترکی کے صدر نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جاؤ اپنے دماغ کا علاج کراؤ کسی دماغی ڈاکٹر سے، کسی نیورو فزیشین کو جا کے دکھاؤ، تم پاگل لگتے ہو، فرانس کے صدر کو کہا تھا۔ تو اس نے اس بات پہ غصہ کیا اور ترکی سے اپنا سفیر واپس بلوا لیا۔ پورا یورپ سیخ پا ہو چکا، ہمارے صدر کی بےزتی کیا۔ تمہارے صدر کی اگر بےزتی ہو، بلکہ یہ بےزتی نہیں حقیقت حال ہے، دماغ خراب ہے تو یہ کہہ رہا ہے۔ کوئی بندہ یوں کھڑا منہ اوپر کرے اور چاند کے اوپر تھوکنے کی کوشش کرے، کون اس کو عقل مند کہے گا؟ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں تو حقیر کیڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان چلائے گا؟ تو دماغ کا علاج تو کروانا بنتا ہے۔ تو اس نے تو سچ بولا ہے اور اس کو اپنی بےزتی محسوس ہوئی۔ ایک حقیر مر جانے والا، ان نشانیہ کا هو الابتر، کہ جس کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، جو اتنے دشمن تھے، کبھی ان کا نام سنا ہو؟ ان کے بیٹوں کا ایک کے بیٹے کا نام آپ جانتے ہوں گے، وہ اکرمہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا پھر لوگوں کے اندر جانے گئے، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کرتے کون جانتا ہوتا ان کو؟ دنیا سے جانے والے بہت سے چلے گئے، نبی کا دشمن وہ ہوگا اب تک اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ کہنے لگے اظہار آپ نے ہماری بےزتی کی ہے، اور ہم نے جو کیا ہے وہ اپنے الفاظ کا اظہار کیا ہے، اور یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ اگر آزادی اظہار رائے تو پھر میرا بھی دل کرتا ہے میں جو مرضی کہہ دوں۔ پھر ٹھیک کہا طیب اردگان نے، اس نے کہا دماغی علاج کراؤ، تو اس نے بھی تو آزادی اظہار رائے کر دیا ہے، اس نے کیا غلط کیا؟ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ اور جس وقت ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا، کہتے ہیں 60 لاکھ جھوٹی ساری کی ساری فگر، 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا، کئیوں کو زندہ جلوا دیا، 36 لاکھ کے قریب افراد کو کہتے ہیں زندہ جلا دیا، اور کل 60 لاکھ فگر بتاتے ہیں۔ چاہے اتنے اس وقت یہودی دنیا کے اندر موجود نہ، کیونکہ اسلام کا کلمہ پڑھ کے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے،
کوئی یہودیوں کا کلمہ نہیں ہے دنیا میں، باپ اور ماں دونوں یہودی ہوں گے اور اولاد پھر یہودی پیدا ہوگی، ورنہ اگر خالی باپ بھی یہودی ہو تو بچہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بہت تھوڑی تعداد میں اپنی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے ہولو کاسٹ۔ اگر وہ ہولو کاسٹ کے اوپر گفتگو کرو تو عمر قید کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں سزائے موت کا عموماً تصور ختم ہو چکا ہے۔ وہ عمر قید سب سے بڑی سزا، ساری زندگی جیل میں سڑتے رہو کہ تم نے یہودیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، کہ ان کے کچھ یہودی مارے گئے اور تم کہتے ہو کہ وہ صحیح ہوئے، تم نے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے مسلمان بھی مارے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حرف نہیں آنا چاہیے، اور ہمارے جذبات کوئی جذبات نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیے، واقعی اس وقت ہمارے جذبات دنیا کی نظر میں کوئی جذبات نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نام تو لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عمل کوئی نہیں کیا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں تو دکھائیں ہم سچی محبت کرتے ہیں۔ کیا جھنڈیاں لگانے سے سچی محبت ثابت ہو جائے گی؟ کیا ڈیریاں لگانے سے، مختلف پہاڑیاں بنانے سے سچی محبت ثابت ہو جائے گی؟ سچی محبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کتنی دفعہ یہ 12 ربیع الاول کا دن آیا؟ کیا سچی محبت ہے؟ سچی محبت ہوتی تو ہم یہ کام نہ کرتے جو کچھ کر رہے ہیں۔ آج اس بندے کو گستاخ رسول کا سرٹیفکیٹ لگا دیتے ہیں۔ 3200 مقدمات ہیں پاکستان کے اندر جو گستاخان کے اوپر ہے، 3200 مقدمات، اور آپ حیران ہوں گے 2800 مقدمات وہ ہیں جو مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف درج کرائے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ 3200 میں سے 2800 مقدمات وہ ہیں جو مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف درج کروائے ہیں۔ کیا مسلمان ہی کبھی کی گستاخی کر رہا؟ اس بات میں کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اس بات پہ یہ گستاخ تھا۔ وہ کیا مسلمان بھی گستاخ ہو سکتا ہے اپنے نبی کا؟ وہ گستاخ تو وہ ہے جو نبی کا نام لے کے جھوٹا پرچہ کرواتا ہے۔ گستاخ تو وہ ہوتا ہے، گستاخ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نبی کے امتی کو کافر کہتا ہے۔ گستاخ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نبی کی تعلیمات پہ جانتے بوجھتے عمل نہیں کرتا۔ ایک ہے سستی ہو جاتی ہے، انسان ہے سستی ہوتی ہے، لیکن جانتے بوجھتے اگر عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا ہو؟ وہ گستاخ ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله امرا، اگر اللہ اس کے رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، ان یکون لهم الخیارۃ من امرهم، وہ کوئی اختیار رہ جائے اس کے پاس، کوئی اختیار نہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا، کوئی اختیار نہیں، سمعنا واطعنا بس ختم، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ بس فرمایا یہ اس طرح کرنا ہے، ہم نے کہا اس طرح کرنا ہے، کام یوں کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے اٹھیں گے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے سوئیں گے، یہ کام کرنا ہے، یہ کریں گے، فلاں جگہ نہیں جانا، انشاءاللہ نہیں جائیں گے، اس طرح کمانا ہے اس طرح ہی کمائیں گے، اس طرح نہیں کمانا نہیں کمائیں گے۔ یہ ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی کمی ہے پورے معاشرے میں رسول۔ لیکن گستاخیوں کے فتوے تقسیم ہو رہے ہیں اور لوگوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان امت بھی گستاخ ہو گئی ہے۔ یہ گستاخی ہے کہ ہم تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل نہ کریں۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ کس سیلیبریٹی کے کتنے بچے ہیں، ہمیں یہ علم نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے تھے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ یہ جو سیاستدان کا خاندان ہے، اس کا باپ دادا پردادا کیا تھے، کیا کرتے رہے، ان کی کیا جائیدادیں تھیں، تاکہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو جواب دے سکیں۔ نہیں معلوم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش نہیں کسی کو معلوم۔ ایمان سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے تھے، یہی سوچا ہوا نا، سنا ہوا آپ لوگوں نے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی؟ کہیں کسی وقت تجارت کی، ذریعہ آمدن کیا تھا یہ معلوم نہیں۔ سیاسی لیڈر کا ذریعہ آمدن معلوم ہے بچے کو، اس کے پاس یہ گھر کہاں سے آیا، اس کے پاس یہ فیکٹری کہاں سے آیا، کیوں اس نے اپنے سیاسی مخالف کو جواب دینا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ ان کا کہاں سے ذریعہ آمدن کیا تھا، مال فے کیا چیز ہوتی ہے، غنیمت کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، کہاں سے آئے تھے۔
گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا تو وہ 100 اونٹ کہاں سے قربان کیے تھے کہ جو حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آئے تھے. 2 مہینے گزر جاتے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پانی اور کھجور، لیکن جس وقت حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 100 اونٹ قربان کرتے ہیں. معلوم ہے کہاں سے آئے تھے؟ نہیں معلوم. سیرت سے پیچھے گستاخ پھر وہی وہ کریں گے گستاخیاں اتنی دیر تک جب تک ہم اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اپنے نبی کے اسوے پہ نہیں آئیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما دے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجميع المسلمین.